السلام علیکم، میرا نام فوزیہ نور سحر قدوسی ہے۔ میں BA MMPECHS کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ اس ویڈیو لیکچر میں 11ویں کلاس کے منطق کے طلبہ کے لیے ایک سیمپل پیپر حل کروا رہی ہوں۔ پیپر جو ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ حصہ الف جو ہے، جیسے بچوں کو پتا ہے آپ کو، کثیر الانتخابی سوالات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس حصے میں 20 سوالات ہوتے ہیں۔ تمام سوالات کے جوابات مطلوب ہوتے ہیں اور ہر سوال کا ایک نشان ہوتا ہے، یعنی 1 نمبر ہوتا ہے۔ جب آپ امتحان میں اس پرچے کو حل کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس کا جز جو ہے وہ صرف امتحانی کاپی میں نقل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف سوال کا اصل نمبر اور جز کے سامنے مکمل جواب تحریر کیجیے۔ حصہ الف، سوال نمبر 1، منطق علم ہے اس کا۔ یہاں پر 4 جوابات ہیں اور 4 جوابات میں سے ایک جواب جو ہے وہ صحیح ہے۔ صحیح جواب ہے استدلال۔ سوال نمبر 2 ہے، لاجک کا لفظ کس زبان سے اخذ کیا گیا ہے؟ لاجک کا لفظ یونانی زبان سے اخذ کیا گیا ہے اور جواب ہے اس کا یونانی۔ منطق کی اقسام کی تعداد ہے، منطق کی اقسام کی تعداد 2 ہے۔ اگلا سوال، چوتھا سوال جو ہے اس میں کس منطق کو منطق استخراجیہ کہا جاتا ہے؟ منطق استخراجیہ کا دوسرا نام سوری منطق، یعنی یہاں صحیح جواب ہے سوری۔ اگلا سوال ہے، موجودتین کے مطابق منطق کا علم متعلق ہے اس سے۔ یہاں پر 4 جوابات ہیں۔ صحیح جواب ہے اشیاء۔ اگلا سوال ہے، منطق علم کی کون سی قسم ہے؟ صحیح جواب ہے منطق علم کی معیاری قسم ہے، یعنی معیاری صحیح جواب ہے۔ اگر الف بے ہے تو یہ بے ہے، یہ کون سا اصول ہے؟ یہاں پر 4 جوابات ہیں۔ پہلا جواب ہے عینیت، ٹھیک ہے، یہ عینیت، قانون عینیت صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، قوانین فکر ہوتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے بدیہی۔ قانون فکر کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ قانون فکر جو ہیں وہ بدیہی ہوتے ہیں، صحیح جواب ہے بدیہی۔ اگلا سوال ہے، نفسیات کس طرح کا علم ہے؟ یہاں پر 4 جوابات ہیں اور صحیح جواب ہے طبعی۔ نفسیات طبعی علم ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، الفاظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، صحیح جواب ہے 3۔ سوال نمبر 11 ہے، تعبیر کا تعلق اس سے ہے۔ 4 جوابات ہیں۔ پہلا ہے صفت، دوسرا اشیاء، تیسرا فن اور چوتھا ہے کیفیت۔ صحیح جواب ہے اشیاء، یعنی تعبیر کا تعلق اشیاء سے ہے۔ سوال نمبر 12، جب کسی فیصلے کا زبان میں اظہار کیا جائے تو وہ بن جاتا ہے قضیہ، ٹھیک ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ پہلا آپشن قضیہ۔ سوال نمبر 13، وہ صفت جو نوع کو اس کی جنس سے ممیز کرتی ہے، وہ ہے فصل۔ آپشن نمبر 2 یا پہلا جو آپشن ہے وہ ہے خاصہ، دوسرا ہے فصل اور تیسرا عرض اور چوتھا آپشن ہے نوع۔ تو یہاں پر صحیح جواب ہے فصل۔ اگلا سوال ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ منطق زبان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پر صحیح جواب ہے اسمعین، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ایسی تعریف جو تضمن سے کم پر مشتمل ہو اس کو کہا جاتا ہے وسیع تعریف، یعنی آپشن نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، قضیے کی وہ تقسیم جو موجبہ اور سالبہ قضیوں پر مشتمل ہوتی ہے کہلاتی ہے تقسیم بلحاظ کیفیت، یعنی آخری جو آپشن ہے بلحاظ کیفیت وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک موضوع اور محمول کے درمیان کتنی طرح کے تعلقات ممکن ہوتے ہیں؟
یہاں پر صحیح جواب ہے 5۔ اگلا سوال نمبر 18 ہے، وہ صفت جو نہ تو تضمن کا جز ہے اور نہ ہی اس کے تضمن سے اخذ کی جا سکے کہلاتی ہے۔ یہاں پر 4 جوابات ہیں اور صحیح جواب ہے عرض۔ اگلا سوال ہے، وہ حدود جو ایک ہی مفہوم میں کسی جماعت کے ہر فرد کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہلاتی ہیں حد نکرہ۔ آخری سوال ہے، الف کا حرف اشارہ کرتا ہے اس کے لیے۔ یہاں پر 4 جوابات ہیں، جزیہ سالبہ، کلیہ سالبہ، کلیہ موجبہ اور جزیہ موجبہ۔ صحیح جواب ہے کلیہ موجبہ۔ حصہ نمبر 2 یا سیکشن بی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں 10 جزئی سوالات کا جوابات آپ کو بتانا ہے۔ یہاں پر 15 سوال ہیں، تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ان میں سے کوئی سے 10 سوال جو ہیں ان کو منتخب کر کے ان کے جوابات دے سکتے ہیں۔ یہ سوال جو ہیں یہاں پر آپ کو بہت تفصیل میں جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر سوال کے لیے 5 نمبر ہیں۔ پہلا سوال ہے، قانون مانع اجتماع نقیضین کی تشریح کیجیے۔ 4 قوانین آپ نے تفصیلی طور پر پڑھے ہیں، یہاں پر صرف آپ کو قانون مانع اجتماع نقیضین کی تعریف تحریر کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، منطق اور صرف و نحو کے مابین کسی ایک فرق کی وضاحت کیجیے۔ مختلف اختلافات ہیں منطق اور صرف و نحو میں، آپ اس میں سے کوئی ایک اختلاف یا کوئی ایک فرق جو ہے اس کو بیان کر دیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے، تعبیر اور تضمن کی تشریح کیجیے۔ تعبیر اور تضمن کی تعریف تحریر کر دیجیے۔ کوسچن نمبر 4 ہے، مطلق اور اضافی حد کی وضاحت کیجیے۔ حدود کی مختلف اقسام ہیں، آپ وہاں مطلق اور اضافی حد کی تعریف پیش کر دیجیے اور آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سوال بہت مختصراً آپ کو لکھنا ہے اور باقاعدہ اس کو اس کی تعریف تو پوری دینی ہے، لیکن اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، فصل کیا ہے؟ فصل جیسے ہمیں پتہ ہے حدود قابل الحمل میں آپ نے پڑھا ہے 5 قسم کے حدود ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک حد جو ہے وہ فصل ہے۔ آپ فصل کی تعریف یہاں پر آپ تحریر کر دیجئے۔ اگلا سوال ہے، حد کی تعریف پیش کیجئے۔ حد کی تعریف آپ لکھ دیں مختصراً اور آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مابعد الطبیعاتی تقسیم کی وضاحت کیجئے۔ یہاں پر بھی آپ مابعد الطبیعاتی تقسیم کی تعریف لکھ دیجئے۔ اگلا سوال ہے، منطقی تعریف کی کوئی ایک حد بیان کیجئے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ منطقی تعریف کے مختلف قاعدے بیان کیے گئے ہیں اور ہر قاعدے کے ساتھ ایک حد بھی تحریر کی گئی ہے، ایک یا ایک سے زیادہ حدود تحریر کی گئی ہیں۔ تو آپ کوئی ایک حد یا کوئی ایک مغالطہ جو ہے آپ یہاں پر منطقی تعریف کا بیان کر دیجئے۔ اگلا سوال ہے، تنگ تعریف کیا ہے؟ یہ بھی ایک مغالطہ ہے جو تعریف کا مغالطہ ہے، تو آپ یہاں پر یہ مغالطہ تحریر کر دیں گی۔ اس سے اگلا سوال ہے، تقسیم بلحاظ کمیت کیا ہے؟ تقسیم بلحاظ کمیت، یہاں پر جو قضیوں کی تعریف ہیں وہاں پر مختلف قضیوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ یہ اقسام جو ہیں ان میں ایک قسم جو ہے تقسیم بلحاظ کمیت، آپ اس کو تحریر کر دیجئے۔ طبعی اور معیاری سائنس میں کیا فرق ہے؟ بہت آسان جواب ہے اس کا، آپ طبعی سائنس کی اور معیاری سائنس کی یا طبعی علم اور معیاری علم کی تعریفیں تحریر کر دیجئے۔ تعریف کا کوئی ایک اصول بیان کیجئے۔ منطقی تعریف کا کوئی ایک قاعدہ یا کوئی ایک اصول بیان کر دیجئے۔ اگلا سوال ہے، کرسی۔ کرسی ایک لفظ ہے اور کرسی کی ایک منطقی حیثیت ہے، تو اس منطقی حیثیت کی وضاحت کیجئے۔ یعنی یہاں پر کرسی کو آپ جو مختلف ٹرم جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں حد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے آپ ان کی وضاحت کر دیجئے۔
اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل تعریف کی صحت کا تعین کیجیے۔ انسان ایک تعلیم یافتہ عقل مند جانور ہے۔ یہ انسان کی ایک تعریف ہے اور اس تعریف میں ایک مغالطہ ہے۔ یہاں پر آپ کو اس مغالطے کی وضاحت کرنی پڑے گی، یعنی اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی کہ یہاں پہ کون سا مغالطہ، یہ جو تعریف ہے یہ کون سے مغالطے کا شکار ہے۔ آخری سوال ہے خلط ملط تقسیم کے مغالطے کی وضاحت کیجیے۔ منطقی تقسیم کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، تو منطقی تقسیم کے مختلف قاعدے بیان کیے گئے ہیں، مختلف قاعدوں کے ساتھ مختلف مغالطے بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ تو خلط ملط تقسیم کا مغالطہ جو ہے منطقی تقسیم کے ساتھ متعلق ہے، آپ اس کی مختصراً وضاحت کر دیجیے۔ اب ہم آتے ہیں حصہ جیم پر۔ جی ہاں، حصہ جیم۔ حصہ جیم تفصیلی جوابات پر مبنی حصہ ہے، یعنی جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہر سوال جو ہے اس کے 15 نمبر ہیں۔ یہاں ہمارے جو سیمپل پیپر ہے اس میں 4 سوالات ہیں، ان 4 سوالات میں سے کسی 2 سوالات کے آپ کو جواب دینے، اسی طرح امتحانی پیپر میں بھی ہوتا ہے، یعنی ہر سوال 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور آپ کو جتنے بھی جو بھی انہوں نے آپ کو انتخاب کرنے کا موقع دیا ہے، 4 ہیں 5 ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی آپ 2 سوال منتخب کر کے ان کے جوابات تحریر کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو سیمپل پیپر میں اس میں پہلا سوال ہے حصہ جیم کا، منطق کی تعریف اور تشریح پیش کیجیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں تفصیلی طور پر آپ کو منطق کی تعریف، اس کی نوعیت، اس کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے جنس اور نوع کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ جنس اور نوع آپ کو پتا ہے، یہ آپ نے حدود قابل الحمل میں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ پہلے کہ جنس اور نوع کے علاوہ اور کون کون سی حدود ہیں، ان کے بارے میں ان کے نام لکھیے، اور پھر اس کے بعد تفصیلاً جنس اور نوع کے بارے میں بیان کر دیجیے۔ سوال نمبر 5 ہے قوانین فکر کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ قوانین فکر یا اصول فکر، جو بھی جس حوالے سے آپ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کریں، اور ان کی کچھ خصوصیات تحریر کی گئی ہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ آپ تمام قوانین فکر کے نام بھی تحریر کر دیجیے۔ آخری سوال ہے کوسچن نمبر 6، اختلاف قضایا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اختلاف قضایا، جس کو اپوزیشن اور پروپوزیشن بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے، یہ بھی کافی تفصیل طلب جواب ہے، تو اس کو آپ اسی پوری وضاحت کے ساتھ جب جواب تحریر کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے تمام جو سوال ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی شکریہ آپ کا، اور اس طرح سے میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کی پوری طرح رہنمائی کر دوں۔